میں نے آج تک کمرشل شو نہیں کیا کہ کوئی ٹکٹ لگایا یا کچھ اس کے کیا. میں نے خود جا کر کے بلوچستان پشین میں کر دیا اور 140 کلومیٹر سپیڈ پر جو ہے وہ ریکارڈ بنایا. یہ جو بچے ون ویلنگ کرتے ہیں ساری سڑکیں وغیرہ پہ، اس کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے، کوئی اکیڈمی بنانا چاہیں گے آپ ان کے لیے؟ بزرگوں نے بھی اجازت دی کہ بھئی آپ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، آپ ضرور کریں. مانگتا رہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کر دیا. بھابھی سے پرمیشن لی تھی کہ بیٹوں کو میں نے جم کروں؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا. میں کیوں اسے پرمیشن لے رہا ہوں؟ میرے بیٹا ہے، بھابھی کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد یوسف انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. میرے ساتھ اس وقت سلطان گولڈن صاحب موجود ہیں جنہوں نے کوئٹہ میں پاکستان کے لیے ایک نامی دوبارہ کمائی. اس سے پہلے بھی انہوں نے 1995 میں جمپ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستان کے لیے ملکی پرچم بلند کیا. انہوں نے وہاں 2 نئے ریکارڈ کیے، گنز بک ورلڈ ریکارڈ. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے تیاری کی، کیا خیال آیا کتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ ساری چیزیں کرنے کے حوالے سے. گولڈن صاحب، سب سے پہلے تو وقت دینے کا شکریہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ملک کا نام ایک بار پھر روشن کیا. تھوڑا سا بتائیے گا کہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ ریکارڈ کرنے کا کیسے خیال آیا؟ بہت بہت شکریہ. بات یہ خیال نہیں آیا، یہ میں 2000 سے مانگ رہا ہوں اللہ سے، کیونکہ میں نے تبلیغ میں 1996 میں جب میں چلا گیا تو میرا خیال تھا یہ کہ شاید جائز نہیں ہے. پھر ہمیں جو ہے جامعہ اشرفیہ سے بھی فتویٰ ملا، پھر بزرگوں نے بھی اجازت دی کہ بھئی آپ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، آپ ضرور کریں. مانگتا رہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کر دیا اور اس کے لیے ذریعہ بنا جناب سید اعظم منیر صاحب جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے جناب سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور کور کمانڈر 12 راحت نسیم احمد خان صاحب اور DHA کوئٹہ. ان کی سرپرستی میں یہ ریکارڈ ہو گیا. اور یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ ہارس ان کیٹل شو میں بھی پروگرام تھا، بس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے نہ کرا سکے. پھر میں نے خود جا کر کے بلوچستان پشین میں کر دیا اور 140 کلومیٹر سپیڈ پر جو ہے وہ ریکارڈ بنایا. پھر جب میڈیا کی پر آ گیا آپ لوگوں کے توسط سے، آپ صاحب میں اللہ کی بات آپ لوگوں کی مہربانی سے، تو پھر بلوچستان گورنمنٹ خاص طور پر کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا ارینج کریں، ہم ٹینشن لیتے. تو الحمدللہ DHA میں پروگرام ہو گیا، بہت زبردست پروگرام تھا. اور یہ بہت زیادہ اس کے لیے، کیونکہ پہلے 14 اگست پھر اس کی وجہ سے کچھ مسائل تھے، پھر 6 ستمبر تھے وہ جو بارش سیلاب میں تباہی ہوئی تھی. پھر فیلڈ مارشل سید امنی صاحب نے کہا تھا کہ اس کو پوسٹ پون کریں. اب اس پہ کوئی اخراجات کتنے آئے، کس گورنمنٹ نے برداشت کیے؟ پنجاب گورنمنٹ نے، پاکستان گورنمنٹ نے، یا کوئٹہ بلوچستان نے؟ انہوں نے سارا چیزیں اخراجات اس کے لیے جو ہے ہماری جو جم کے اخراجات تھے وہ تو بلوچستان گورنمنٹ نے دے دی. بہرحال وہ ایسا اچھا نہیں لگتا ہے، انہوں نے ساتھ پرتعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب نے 5 کروڑ روپیہ ہمارے لیے اعلان کیا، ہمارے لیے وہ ویسے بھی قابل احترام ہے. پہلے بھی آپ کو انعامات ملے تھے جب آپ جم کرتے تھے؟ انعامات ملے تھے، وہ انہوں نے ہونے کے برابر تھے. یہ پہلی بار الحمدللہ جو ہے انہوں نے سرپرستی فرمائی. پھر اس میں خاص طور پر DHA کوئٹہ نے کافی ایکسپینسو ان کو ہوا ہے ارینجمنٹ، کیونکہ ایک مرتبہ پوسٹ پون ہو گیا، دوبارہ ہو گیا. جن لوگوں کو بلایا یہ سب وہاں ارینجمنٹ تھے نا، وہ سب پھر دوبارہ سے کرنا پڑ گیا. میرا تو اسی جگہ پہ ہم اسٹل بیٹھے تھے الحمدللہ. ہم نے اب اپنے ساتھ بیٹے کو آپ نے کیسے اس طرف، یہ تو بڑے خطرناک گیم ہے. بات یہ ہے کہ میرے تو والد صاحب کو پتہ تھا کہ یہ خطرناک ہے، میں وہ تو سرپرستی نہیں کر رہے تھے مگر دعائیں کر رہے تھے. مگر میں تو اپنے بیٹے کو میں نے باقاعدہ پریکٹس دیا، اللہ کی مہربانی سے 5 کاریں اس سے پہلے ہم نے پریکٹس میں تباہ کر دی تھی. اور یہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور خاص صرف DHA کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ میرے بیٹے جمپ کریں گے. تو اس نے بولا آپ کو کوئی، آپ اس کو کیا پریکٹس؟ میں نے بولا سر آپ. جب آپ نے بات کی بھابھی سے پرمیشن لی تھی کہ بیٹوں کو میں نے جمپ کروں؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا. میں کیوں اسے پرمیشن لے رہا ہوں؟ میرے بیٹا ہے، بھابھی کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ سمجھ میں آ گیا نہیں کہ بچے جو ہوتا ہے وہ باپ کے نام سے کہ جاتا ہے، ماں کے نام سے نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ اس کا بیٹا بھی ہے مگر حق میرا ہے. تو جب آپ جمپ کر کے واپس آئے دونوں ماں باپ بیٹا، تو پھر گھر میں کیا ماحول تھا اس وقت؟ میں تو ادھر ہی تھا، میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا میرے، کیونکہ موبائل تو پہلے بھی ہم نہ رکھ سکتے تھے، کیونکہ اس میں ایک چیز بھی جسم کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے. تو اس کے بعد شام کو ان لوگوں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بتایا نہیں، ہم دعائیں کرتے. تو ہم نے بولا بھائی بتا دیتے تو پھر تم لوگ ہماری جنائی آرام کر دیتے، تو اسے بہتر تھا کہ بتایا نہیں. آپ کیا آگے فیوچر کے لیے پلاننگ ہے؟ ابھی پروگرام ایک تو برننگ کار جمپ ہے جو وہاں نہیں ہو سکا، گنیز بک نے ہمارے اپلیکیشن ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ایک اور ریکارڈ ہے. دوسرا ایک نیا ریکارڈ ہے جو گاڑی جمپ کرتے ہوئے ہوا میں رول کھائیں گے پھر لینڈ کریں گے، وہ جمپ انشاءاللہ میں. وہ کہاں پہ کرنا چاہیں گے آپ؟ کب تک؟
मुझे तो हकीकतन बताऊं, बाहर से भी ऑफर है, मैं तरजीह देता हूं अपने पाकिस्तान को। मैंने आज तक कमर्शियल शो नहीं किया कि कोई टिकट लगाया या कुछ उसके किया। मैं तो ये चाहता हूँ हमारे मुल्क का नाम, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान का नाम है तो हमारे नाम है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। अगर हम पाकिस्तान के लिए हम लोग, मैं एक बात बताता हूँ, हमें अपने मुल्क ने सब कुछ दिया। आप बाहर देखें, जिसका मुल्क में अगर हमारी अमन न हो, हमारी जो है तरक्की न हो, तब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक तीर का दो निशान। अच्छा खान साहब, ये जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं सारी सड़कें वगैरह पे, इसके हवाले से क्या आपके ज़हन में कोई प्लानिंग है, कोई अकेडमी बनाना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल जो नौजवान तबका है, मैं कहता हूँ ये, मैं तो किसी को मुरीद इल्ज़ाम नहीं, मैं हुकूमत को कह सकता हूँ, आप इनके लिए भाई जगह दे, अकेडमी बनाने के लिए जगह दे। इसको मैं प्रैक्टिस करा के दूँगा, इसको ट्रेन कराऊँगा, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड है व्हीलिंग का। मगर रोडों पे नहीं, ये जो कर रहे हैं अपने आप को भी हलाकत में डाल रहे हैं, अपने माँ बाप को भी हलाकत, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर। आपको कोई फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा, नुकसान है। कितना नौजवान फौत हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि बिल्कुल इसको इजाज़त न दे व्हीलिंग का रोड पे, न गाड़ी रेसिंग के। भाई अकेडमी के लिए जगह दे, मैं हूँ साथ, मुझे बाहर का। पर मैं एक बात आपको बताऊँ, शेख ज़ायद मेरे सुल्तान अल नहयान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, 1986 में जब उन्होंने मेरे शो देखा था, तो उन्होंने मेरे लिए यूएई में ट्रैक बनाया था। वो तो बदकिस्मती हमारे, हम यहाँ आ गया, और उसने जो है अभी वो फौत हो गया, तो उसका जो है उसका नहीं पता था, उन्होंने मेरे लिए ट्रैक, हालांकि उसका यहाँ कोई नहीं था। तो हमारे यहाँ उन लोगों ने बना दे, वो वहाँ कर रहे तरक्की और हम पीछे हैं। हम जैसे हर फील्ड में अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हमारे पाकिस्तान फौज को अल्लाह ने तरक्की दी, इज़्ज़त दी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरी मदद की, मेरे बहुत बड़ी मदद की, कि मैंने एक वक्त में दुनिया में, आप देखिए इस उम्र के अंदर, माजूद के साथ, इतना उम्र है जब आपकी मेरे 66 है, तो उसके उम्र में मैंने 2 रिकॉर्ड एक वक्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इससे एक दिन पहले मैंने रेसिस में रेसल भी नहीं होता, मैंने उनको रेसल भी दिया। मैंने बोला टेंशन नहीं लेना कि आपको जो है वो आप ये कहेंगे। मैंने 165 फुट का जंप लगाया, मगर बाद में हमने इसलिए उसको कम कर दिया कि वहाँ पे कोई जंप थी, उस वजह से फिर हमने 121, वरना मैंने 165 फुट का मेरा प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गुड लक आपके लिए, फ्यूचर के लिए। ये थे सुल्तान गोल्डन साहब, जिनका कहना कि अगर हुकूमत मुकम्मल उनकी सरपरस्ती करे तो मज़ीद कई रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए हासिल कर सकते हैं।